اور اگر ہمیں قرآن خبر نہ دیتا تو شاید ہمیں ان معجزات کا پتہ بھی نہ چلتا۔ میں مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کو، لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دست شفا کو، مگر میں نے دیکھا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو مانتا ہوں، میرا قرآن کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن میں نے اس کشتی کو نہیں دیکھا۔ مگر قرآن جو ہمارے آقا کا معجزہ، اس کو دوستوں نے تو دیکھا ہی، دشمنوں بھی دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے۔ اور اس معجزے کی چمک دھمک نے حاسدوں کی نیندیں حرام کر دی اور ان کو بغض اور حسد کی آخری انتہا تک پہنچا دیا کہ اس کی توہین اور تنقیص میں وہ کچھ کر گزرے جو مہذب دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے ادب کا تو یہ حال کہ وہ اس اخبار کی توہین بھی ناجائز سمجھتے ہیں جس اخبار میں اللہ کا یا اللہ کے کسی بھی نبی کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہو۔ کیا دل گردہ ہے ان بدبختوں کا، ان سیاہ دلوں کا جو اس کتاب کو گندگی میں بہائیں جس کتاب میں صرف محمد ہی کا نام نہیں، محمد سے زیادہ موسیٰ کا نام ہے، محمد سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے علیہ السلام۔ قرآن میں حضور کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنی دفعہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس کتاب کی توہین یہ تورات کی توہین ہے، یہ انجیل کی توہین ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ لیکن اس توہین کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے انبیاء کے معجزات مادی، میرے نبی کا معجزہ علمی، دوسرے انبیاء کے معجزات وقتی، محدود، عارضی وقت کے لیے، میرے نبی کا معجزہ دائمی، جب تک دنیا میں انسان باقی، نبی کا معجزہ بھی باقی۔ اس لیے کہ پہلے نبیوں کی نبوتیں مخصوص علاقے کے لیے، زمانے کے لیے، انسانوں کے لیے، قوم کے لیے، میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے اور سارے مکانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، لہذا میرے نبی کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ قرآن جو معجزہ ہے، کس اعتبار سے معجزہ؟ اس کے معجزہ ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، وہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی فصیح و بلیغ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بولنے کا ڈھنگ ہمیں آتا ہے، ما فی الضمیر کے اظہار کا اسلوب ہمیں آتا ہے، دوسروں کو نہیں آتا، اس لیے ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ اور اللہ کا دستور رہا، جس زمانے میں جس قوم کو اپنے جس کمال پر ناز تھا، اللہ نے وقت کے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ سارے کمال والے عاجز ہو کر رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو اپنے جادو پر بڑا ناز تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ عطا کیا کہ خود جادوگروں کی گردنیں جھک گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں اور طبیبوں کو اپنی طب، اپنی حکمت، اپنے فن اور اپنے کمال پر بڑا ناز تھا۔ لا علاج، بیماروں کا علاج کرتے تھے، لیکن مردوں کو تو وہ بھی زندہ نہیں کر سکتے تھے، اندھوں کو تو وہ بھی بینا نہیں کر سکتے تھے، اپاہجوں کو تو وہ بھی نہیں چلا سکتے تھے، اور کوڑیوں کے جسم کو وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ اور چونکہ میرے آقا کے اور سارے انسانوں کے آقا کے زمانے کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، جس قبیلے کے اندر کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تھا، اس قبیلے کا سر
تکبر، فخر اور غرور سے آسمان کو لگ جاتا تھا کہ فلاں شاعر کا ہمارے قبیلے سے تعلق۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کی صورت میں فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار عطا کیا جس کا مقابلہ کرنے سے اور جس کی مثال لانے سے عرب عاجز ہو کر رہ گئے۔ قرآن چیلنج دیتا رہا، ارے لاؤ فاتو بسورہ، لاؤ سورت، ایک سورت لے آؤ، 114 سورتیں نہیں، ایک سورت لے آؤ، لیکن نہ لا سکے۔ اپنی عجز کا اقرار اور اعتراف عملی طور پر کیا۔ تو قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ، قرآن اسلوب کے اعتبار سے معجزہ۔ اس کا جو اسلوب ہے یہ انوکھا اسلوب، نہ یہ شعر نہ یہ نثر، بظاہر نثر لیکن شعر سے زیادہ پر لطف ہے، ادب کا اعلی شاہکارہ، لیکن سمجھتا اس کو ایک دیہاتی بھی ہے، ایک چرواہا بھی ہے، ایک لکڑہارا بھی اس کو سمجھتا ہے۔ جو ادب کے شاہکارے ہوتے ہیں ان کو خاص لوگ سمجھتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ میں سے اکثر اردو بولنے والے ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے بھی ہوں گے، لیکن کتنے ہیں جو اقبال کا دیوان سمجھتے ہوں گے؟ کتنے ہیں جو غالب کا دیوان سمجھتے ہوں گے؟ حالانکہ اردو بولنے والے۔ قرآن ایک طرف تو ادب کا شاہکارہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خاص لوگ اس کو سمجھ سکتے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ نے اس کے اسلوب کو اتنا آسان کر دیا کہ ایک عالم بھی سمجھتے ہیں اور ایک عام آدمی بھی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے اشاروں کنایوں میں سمجھا جاتا ہو اور جس پر چند خاندانوں کی، چند لوگوں کی اجارہ داری ہو۔ جہاں تک قرآن سے نصیحت قبول کرنے کا تعلق ہے تو ہر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، البتہ قرآن سے احکام کا نکالنا، مسائل کا ثابت کرنا اور قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کی اجازت ہر کس و ناکس کو نہیں دی جا سکتی۔ قرآن جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ آپ قرآن کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں نفسیات بھی ہیں، اس میں طبعیات بھی ہیں، اس میں فلکیات بھی ہیں، اس میں ارضیات بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہے، اس میں سیاسی اصول بھی ہیں، انفرادی زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی ہیں، اجتماعی زندگی گزارنے کی ہدایات بھی ہیں۔ اتنی جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں جس میں اتنے مضامین جمع کر دیے گئے ہوں۔ قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معانی بھی محفوظ۔ ارے کتنے فخر کی بات ہے اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ کے سینے پر اتارا، اور وہی قرآن ہے جو میرے آقا کی زبان سے ادا ہوا۔ میں جب پڑھتا ہوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، تو مجھے یقین کہ یہ ایک ایک لفظ، یہ واو، یہ ان، یہ کنتم، یہ زبر، یہ زیر، یہ پیش، یہ غنہ، یہ مد، اسی طریقے سے میرے آقا نے بھی پڑھا تھا، لیکن کوئی دوسری کتاب والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، قطع نہیں کر سکتے، اور خود انہیں اقرار کیا۔ عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی انجیل پڑھتے ہیں بعین ہی، انہی الفاظ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، جو ان پر اتری تھی، اور یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی تورات پڑھتے ہیں۔
جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی. ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے، ہر بات تو ان کی بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال صاحب تحقیق انسان سے بڑا کام کیا. انہوں نے لکھا ہے خطبات بہاولپور میں، جرمنی کے عیسائیوں نے انجیل کے صرف یونانی زبان میں جو نسخے ہیں وہ جمع کیے. انجیل تو مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی، پشتو میں بھی، دنیا کی نامعلوم کتنی زبانوں میں، لیکن انہوں نے انجیل کے صرف وہ نسخے جمع کیے جو یونانی زبان میں ہیں، اور پھر ان کا آپس میں موازنہ کیا، اور موازنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی کہ انجیل کے مختلف نسخوں میں 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں. 2 لاکھ اختلافی روایات. پھر ان کو خیال ہوا کہ قرآن کا بھی اسی طریقے سے موازنہ کریں اور قرآن پر بھی اسی طریقے سے تحقیق کریں. تو انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کریم کے تقریباً 42,000 نسخے جمع کیے. ایک نسخہ پاکستان کے دور دراز علاقے کا، دوسرا افریقہ کے دور دراز علاقے کا، پھر ہندوستان، جو مختلف کمپنیوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے اور مختلف ادوار کے نسخے وہ جمع کیے. اور ان کی 3 نسلوں نے ان نسخوں پر تحقیق کی اور آپس میں ان کا موازنہ کیا. ان کی جو اجمالی رپورٹ شائع ہوئی اس میں یہ تھا کہ قرآن میں کتابت کی، کاتب کی تو کوئی غلطی ملتی ہے، لیکن روایت کا اختلاف ایک بھی نہیں ملتا. میں نے یہ جو کہا نا اجمالی رپورٹ شائع ہوئی، اجمالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفصیلی رپورٹ شائع نہ ہو سکی. ڈاکٹر صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ تفصیلی رپورٹ شائع ہونے سے پہلے اس عمارت پر بم گرا اور وہ عمارت تباہ ہوگی جنگ کے اندر. لیکن میرا دل تو کہتا ہے اللہ کو جلال آ گیا، ارے میرے قرآن کا موازنہ کرتے ہو کہ اس میں بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. تو وہ عمارت تباہ ہوگی جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا. تو قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ. دنیا کی کوئی کتاب یاد کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان قرآن ہے. جو اشعار سے شغف رکھتے ہیں، جو ادب سے شغف رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کسی کو شاعری کا کوئی ایک دیوان یاد ہو؟ نہیں. اور پھر اس ترتیب سے یاد ہو جیسے وہ دیوان ہے. اور تورات والوں کو تورات سے محبت، انجیل والوں کو انجیل سے محبت، اور پارسیوں کو اپنی کتاب اوسطا سے محبت، اور سکھوں کو گرنتھ صاحب سے محبت، اور ہندوؤں کو اپنے ویدوں سے محبت. لیکن آپ کو نہ تورات کا حافظ ملے گا پوری دنیا میں، نہ انجیل کا، نہ اوسطا کا، اور نہ گرنتھ صاحب کا، اور نہ ویدوں کا. لیکن قرآن کریم کا حافظ آپ کو دنیا کے ہر کوشے میں مل جائے گا. چھوٹا سا بچہ، 6 سالہ بچہ اپنی مادری زبان کا چھوٹا سا قاعدہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن اس کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا. نابینا حافظ ہے، کتاب کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن اتنا پختہ یاد کہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ جاتا ہے. حضرت قاری فتح محمد صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مادر زاد نابینا اور پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ایک غلطی نہیں آتی. قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ. قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی وہ پوری ہوئی، اور ان حالات میں کی جو حالات موافق نہیں تھے، مخالف تھے. ایرانیوں نے حملہ کیا، ایرانیوں نے شکست دی رومیوں کو، اور انگریز مورخ لکھتے ہیں جس وقت رومیوں کو شکست ہوئی اس وقت وہ اپنی تاریخ کے سب بدترین دور میں تھے. زوال کا، پستی کا، انحطاط کا، ضعف اور کمزوری کا شکار تھے. لیکن ایرانی بت پرست تھے، رومی خدا پرست تھے. اس لیے مشرکوں نے عرب میں خوشیاں منائیں، کہا جیسے وہاں بت پرستوں نے خدا پرستوں کو شکست دی ہے،
ہم بھی شکست دیں گے۔ اللہ نے ان ناموافق حالات میں سورہ روم میں پیشن گوئی فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ ہاں رومی مغلوب ہو گئے تمہارے قریب کی زمین میں، لیکن میں اللہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ چند سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ کسی کو اس پیشن گوئی کی سچائی پر یقین نہ تھا کہ کیسے پوری ہوگی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کی حالت بدلی اور وہ اٹھے اور انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ حدیبیہ میں کیسی صلح ہوئی تھی آپ سن چکے تفصیل کے ساتھ۔ بظاہر مسلمانوں نے مشرکوں کی ہر شرط مان لی، لیکن اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ماضی کی باتیں سنا رہا ہوں، میں حال کی بات سناتا ہوں، حال کی بات کہ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ نحل میں ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بار برداری کے لیے اور سواری کے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، بل خیلا بل بغارا بل بغالا بل حمیرا لترکبوہا وزینا، میں نے یہ پیدا کیے۔ اور آگے کیا کہا اللہ نے، غور سے سنیے گا، اے لوگو میں نے یہ چیزیں پیدا کی تمہارے لیے، سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اے عرب کے رہنے والوں ابھی میں تمہاری سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے ایسی چیزیں پیدا کروں گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو، اور اگر میں بتا دوں تو سمجھ نہیں سکو گے۔ اگر اللہ بتا دیتا میں تمہارے لیے ہوائی جہاز پیدا کروں گا، میں تمہارے لیے ریل گاڑیاں پیدا کروں گا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کہہ رہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا میں اور آپ، کیا مسلمان اور کافر یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے؟ ہماری نظروں کے سامنے اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی جنہیں آج سے 100 200 400 سال پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے ابھی اور کتنی چیزیں اللہ پاک پیدا کرنے والا ہو جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر جو تاثیر وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، کسی کلام میں نہیں۔ عرب کیسے خون آشام تھے، کیسے جنگجو تھے، کیسے کینہ پرور تھے، کیسے قاتل تھے، کیسے نسل در نسل ان کے ہاں انتقام کا سلسلہ چلتا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ 3 پیاسے پڑے ہوئے اور پانی کا 1 پیالہ، لیکن تینوں نے جان دینا تو گوارا کر لیا لیکن پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ اس کے پاس لے گئے، اس نے کہا میرے اس بھائی کو پلاؤ، میری خیر ہے۔ اس کے پاس لے گئے، اس نے کہا یہ تیسرا زخمی تڑپ رہا ہے، اس کو پلاؤ۔ اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے نبی میں نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، زمین میں جتنی دولت ہے آپ ساری دولت خرچ کر دیتے تو آپ دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ اللہ نے محبت ڈالی، اور اللہ نے محبت کس کے ذریعے سے ڈالی؟ خدا کی قسم قرآن کے ذریعے سے ڈالی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ارے تم تو دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور کس نے بنایا؟ اللہ کے کلام نے، اور اللہ کے نبی کی صحبت نے، اللہ کے نبی کی تربیت نے۔ قرآن تاثیر کے اعتبار سے معجزہ، بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کی تاثیر آج بھی باقی ہے۔
یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا کلام ہے۔ خدارا قصے کہانیوں میں مت پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو وقت دیجیے، قرآن کے قریب آئیے۔ ارے دنیا والے جتنا گرانا چاہتے ہیں اتنا اٹھائیے، خوب چومیے، اس کو محبت سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے، سر پر رکھیے، سینے سے لگائیے، اور ایک ایک لفظ کو محبت سے پڑھیے، غور و تدبر کیجیے، سمجھیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے، اس کے لیے وقت دیجیے، اس کے لیے ذہن دیجیے، اس کے لیے مال خرچ کیجیے، اور اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیے۔ اسی سے زمانہ بدل سکتے ہیں، اسی سے حالات بدلیں گے۔ یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ہی نہیں، معجزہ گر بھی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ معجزہ ہی نہیں، معجزہ گر بھی ہے۔ معجزہ گر ہونے کا کیا مطلب؟ جو پوری طرح قرآن میں فنا ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی اعجازی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن نے فنا کیا میرے آقا نے اپنے آپ کو، اور ایسے بن گئے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حضور کو سمجھنا ضروری، اور حضور کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری۔ ایک کتابی قرآن، ایک عملی قرآن، ایک لوح محفوظ میں قرآن، ایک مکہ مدینہ میں قرآن۔ سب سے زیادہ قرآن نے فنا کیا حضور نے اپنے آپ کو، اور سب سے زیادہ اعجازی شان پیدا ہوئی حضور کے اندر۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں لایا جا سکتا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسی لیے یہ جو آیا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک سورت جو اس کے ہم پلہ ہو۔ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ کہ ایسی سورت لاؤ جو قرآن جیسی ہو، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ایسی سورت لاؤ جو محمد جیسے انسان پر ہو، جیسے محمد نے کلام سنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تم بھی اسی جیسے انسان سے کوئی صورت لا کر دکھا دو۔ قرآن تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن تازگی کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن تو جدید کلام ہے، یہ قدیم نہیں، جدید۔ جدید کا مطلب یہ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج نازل ہوا۔ جب قرآن کو پڑھیں، ہم جب متقیوں کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں متقی بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ہم جب کفار کی نشانیاں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کفار بھی دکھائی دے جاتے ہیں، اور ہم جب منافقوں کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں معاشروں میں منافق بھی دکھائی دے جاتے ہیں۔ قرآن تازہ کلام، جو معلوم ہوتا ہے کہ آج نازل ہوا، اس کی زبان بھی تازہ، اس کا اسلوب بھی تازہ، اس کی تاثیر بھی تازہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کی تازگی، اب سائنس نے بڑی ایجادات کی، بڑے انکشافات کیے، لیکن آج بازار میں آپ کو بہت ساری ایسی کتابیں مل جائیں گی جو قرآن اور سائنس کے موضوع پر لکھی ہوئی۔ اگرچہ یہ یاد رکھیے کہ ہم قرآن کو سائنس کے تابع نہیں کریں گے، سائنس کو قرآن کے تابع کریں گے۔ سائنسی نظریے جھوٹے اور غلط ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ کل کے سائنسدانوں نے جو بات کہی، آج کے سائنسدان اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا، انسان کا جد امجد بندر کو ثابت کر دیا، لیکن خود سائنسدانوں نے اس نظریے کے پرخچے اڑا دیے، علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب کہ جو صحیح تحقیقات اور سائنسی نظریات ہیں وہ قرآن سے ٹکراتے نہیں ہیں، قرآن کی تائید کرتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج چونکہ درس تو اسی پر ہی پورا ہو گیا، میں آپ سے درخواست کروں گا، قرآن کی طرف توجہ کیجیے، قرآن کو وقت دیجیے، اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیجیے، اپنی اولادوں کو قرآن کے نور سے منور کیجیے، اور دنیا میں قرآن کے نور کو پھیلائیے۔
اپنی حد تک کوشش کروں گا. جو اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی کہ قرآن کی نشر و اشاعت کی جا سکے، ایک دار التفسیر کا قیام، وہ میری ایک حسرت ہے، ایک خواب ہے، جہاں سے جدید انداز میں، جدید زبان میں، جدید اسلوب میں اور مختلف زبانوں میں قرآن کی تفسیر لکھی بھی جائے اور بیان بھی کی جائے. الحمدللہ میری یہ ایک حسرت ہے، میرا یہ خواب ہے، میری یہ آرزو ہے. دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کی تکمیل فرمائے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو لے آؤ ایک سورت جو اس کے ہم پلہ ہو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمیتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ارے میرے اللہ، اللہ تیری شان پر قربان، تیرے کلام پر قربان. صرف چیلنج نہیں دیا، فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے. بعض حضرات کہتے ہیں یہ چیلنج دینا اتنی بڑی بات نہیں، جتنی بڑی بات یہ پیشن گوئی ہے کہ سارے زمانوں کو جاننے والا اللہ اور سارے انسانوں کو جاننے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. میں اللہ کہہ رہا ہوں نہیں کر سکو گے، قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے. تو نہ کر سکے اور نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار التي، تو ڈرو اس آگ سے، التي وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، پتھر بھی ہوں گے. کون سے پتھر؟ اللہ بتوں کو، اللہ مورتیوں کو، اللہ ان کے ٹھاکروں کو جن کو انہیں خدا بنا رکھا تھا، مشرکوں کے ساتھ آگ میں ڈالیں گے تاکہ ان کو اور زیادہ تکلیف ہو. ارے ہم تو جل رہے ہیں، ہمارے جھوٹے خدا بھی اسی آگ میں جل رہے ہیں. وہ عدت للکافرین، اس آگ کو، اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. ارے میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، جہنم اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، مسلمان کے لیے تیار نہیں کی. اس جہنم سے بچنے کی کوشش کر جو اللہ نے تیرے لیے نہیں تیار کی. لیکن اگر تم کافروں والے عمل کرو گے تو پھر اللہ کے نظام عدل کا تقاضا کہ اس آگ میں اللہ مسلمان کو ڈال دے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا بد نصیب ہو جو اس آگ میں ڈالا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اعلان ہے، ایک ادارہ ہے صراط مستقیم، ادارہ صراط مستقیم، SP3 بلاک 4 کلفٹن ساؤتھ سٹی اسکول. اس کے اندر انشاءاللہ العزیز اس جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد میں درس دوں گا. جو حضرات اس علاقے میں رہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہاں وہ تشریف لائیں. عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار کے قریب ہی ہے ادارہ صراط مستقیم، SP3 بلاک 4 کلفٹن ساؤتھ سٹی اسکول. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا عفو، یا تواب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ معاف فرما دے. اللہ خفیہ، اعلانیہ، ظاہری، باطنی، صغیرہ، کبیرہ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہمیں اتنے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، اللہ ہو گئے، اللہ ہو گئے، اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم شرمندہ ہیں، تو ہم کو معاف فرما دے. اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے معز، اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی، تو ہمیں معاف فرما دے. یا رب تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے.
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہر روز تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، فہم و تدبر کی توفیق عطا فرما دے، اشاعت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کمزوروں کو دنیا میں قرآن پھیلانے کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تو جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے سکتے، اللہ ہم کو اپنے دین کی خدمت اپنے قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ دشمن تیری کتاب مقدس کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس کو بلند سے بلند تر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیری کتاب ہمارے ہاتھوں کی، ہماری زبانوں کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے مال کی محتاج نہیں، اللہ ہم محتاج ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی کتاب مقدس کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس میں شرکت کے لیے آنے والے ہر مرد اور ہر خاتون اور دنیا بھر میں سننے والے ہر مرد اور ہر خاتون، بچے جوان بوڑھوں، سب کو اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ زندگی میں بھی قرآن کی محبت، اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ دنیا میں بھی، اللہ قبر میں بھی، اللہ حشر میں بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، ہمارا مونس و غمخوار بنا دے، ہمارا ہادی اور رہنما بنا دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ساری مشکلات آسان فرما دے، ساری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس ناقص سے درس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لینا۔ اللہ ہماری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ تو ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ قبول فرما لینا۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اللہ ہر اس شر سے بچا جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم جنات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا